ریسنٹلی جاپان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی 4 ملٹری بیسز کو سرفیس سے ہٹا کر انڈر گراؤنڈ کر دے گا، اور جاپان کا ایسا کرنے کا مقصد ہے چائنا کے الیکٹرو میگنیٹک پلس اٹیک سے بچنا۔ تو یہاں پر پہلے میں آپ کو الیکٹرو میگنیٹک پلس اٹیک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دراصل ایٹماسفیئر میں ایک چھوٹا سا نیوکلیئر اٹیک کر کے شارٹ اور پاورفل الیکٹرو میگنیٹک پلس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان الیکٹرو میگنیٹک پلسز کی مدد سے کسی بھی ملٹری بیس کے کمیونیکیشن اور الیکٹرونک ایکوپمنٹس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ریڈار سسٹم کام نہیں کرتے، اور جب ریڈار سسٹم کام نہیں کر پا رہے ہوں گے تو پھر فائٹر جیٹس بھی ٹیک آف نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح سے یہ الیکٹرو میگنیٹک پلس اٹیکس کسی بھی ملک کے سارے پاور گریڈز کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا چائنا کی اس پریپریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جاپان ایسے میئرز لے رہا ہے، اور جہاں ایک طرف دھرتی پر چائنا کے نیبرز اس کی بڑھتی ہوئی ملٹری پاور سے خوف زدہ ہے، تو وہیں پر دوسری طرف امریکہ جیسا ملک بھی اسپیس میں چائنا کی بڑھوتری کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہے۔ اور اب ناسا کا کہنا ہے کہ فیوچر میں چاند کے ایک بہت بڑے حصے پر چائنا اپنا کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ ناسا کا ماننا ہے کہ اب مختلف کنٹریز چاند پر جا کر یہ کہیں گی کہ جس زمین پر ہمارے ایسٹروناٹس نے سب سے پہلے لینڈ کیا تھا وہ ہمارا حصہ ہے، اور اس طرح سے وہ ملک چاند کے اس حصے پر جو بھی مائننگ اور کمرشل ایکٹیویٹیز کرے گا تو ان پر بھی صرف اسی ملک کا ہی حق ہوگا۔ لہٰذا اس زمن میں امریکہ کا ماننا ہے کہ چائنا اب چاند کے بہت بڑے حصے پر اپنا کلیم کرے گا، اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے چاند سے بہت سارے ریسورسز زمین پر لے کر آئے گا۔ اور چائنا کے اس طرح کے اقدام چائنا کے دوسرے نیبرز جیسا کہ پاکستان وغیرہ کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف چائنا چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، تو وہیں پر چائنا سے 2 سال پہلے وجود میں آنے والا اس کا ہمسایہ پاکستان دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ اور 2023 میں پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ یہاں کی عوام کو یہاں کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بازار اور کاروبار رات 8 بجے سے پہلے بند کر دیں، اور حکومت کے اس قدم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک منسٹر نے تو یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں پر بازار 8 بجے بند ہوتے ہیں وہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں۔